علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ تو گائز، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ناول شدت جنون کی قسط نمبر 97۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ شدت جنون قسط نمبر 97، تحریر اریج شاہ۔ آپریشن کے بعد انہیں اجازت دے دی گئی تھی دامیار کے پاس رکنے کی۔ وہ دامیار کے کمرے میں آ گئی تھی اور اس وقت اس کے بالکل پاس اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بے حس و حرکت پرا تھا۔ دنیا جہان کا کوئی ہوش اسے نہیں تھا۔ اس کا دل مانو سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ اگر اسے ہوش نہ تھا، اگر اسے ہوش نہ آیا تو جان کا خطرہ یا پھر کوما میں چلے جانے کا خطرہ۔ وہ ابھی رو رو کر خدا سے دامیار کی زندگی کی دعائیں مانگ کر آئی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، جبکہ دامیار کو تو جیسے دنیا جہان کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اگر وہ اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو شاید تڑپ اٹھتا، لیکن اس وقت تو وہ خود ہی دنیا جہان سے بیگانہ نہ جانے کون سے جہان کا باسی بنا ہوا تھا۔ وہ مسلسل دامیار کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ وہ بھی اسے یوں ہی دیکھتا رہتا تھا بے وجہ۔ وہ اکثر محسوس کرتی تھی کہ دامیار کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں۔ اس کی نظروں میں بے قراری تھی، بے یقینی تھی۔ شاید وہ یقین نہیں کر پاتا تھا کہ وہ اسے حاصل کر چکا ہے۔ وہ اسے حاصل کرنے کے بعد بھی تو پیاسا تھا۔ شاید پہلے دن کی طرح اس کی بے قراریاں، بے باکیاں پہلے دن کی طرح عروج پر تھی۔ اس کی محبت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوتی تھی اس کی بے تحاشا محبتوں پر۔ وہ کیسے اس پر اپنا آپ لٹاتا تھا، کیسے وہ اس کی ہر خواہش پر لبیک کہتا تھا، کیسے خاموشی سے اس کی بے بنیاد باتیں بھی سن جاتا تھا۔ وہ گھنٹوں اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے اس کی بے تکی، بے فضول باتیں سنتا تھا، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی رہتی تھی۔ وہ صرف اور صرف اسے دیکھتا تھا، اسے چاہتا تھا۔ اور آج اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کی بند آنکھیں اس کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جب تک سو نہ جاتی تب تک وہ آنکھیں بند نہیں کرتا تھا۔ اکثر اس کے اٹھنے سے پہلے جاگ جاتا تھا اور اب پچھلے 38 گھنٹوں سے بے حس و حرکت پرا تھا۔ اس کی خاموشی عزا کو کاٹنے کو دھور رہی تھی۔ وہ نہیں برداشت کر پا رہی تھی۔ ہاں، نہیں تھا وہ شخص اس کے لیے اہم، کل تک کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا اس کی زندگی میں، لیکن اس وقت وہ اس کی جان بنا ہوا تھا، اس کی آتی جاتی سانسوں کی وجہ بنا ہوا تھا۔ ہاں، اس نے دامیار شاہ کی قربت میں جینا سیکھ لیا تھا۔ ہاں، وہ دامیار شاہ کی محبت کو قبول کر چکی تھی۔ اب اس کے بغیر رہنا
عزا دامیار شاہ کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ نہیں برداشت کر پا رہی تھی اسے یوں سوتے ہوئے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جاگ جائے، اسے دیکھے، اس کی بے قراریاں سنے۔ ہاں، اگر آج وہ جاگ جاتا تو عزا اسے اپنی دل کا حال سنانے کو تیار تھی۔ ہاں، اسے ایک ایسا انسان چاہیے تھا جس کے سامنے وہ اپنے تڑپتے دل کی داستان سنا پاتی۔ ہاں، وہ اس شخص کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں آیا پہلا مرد ہے جس سے وہ محبت کر بیٹھی ہے۔ اس کی تمام تر غلطیوں کے باوجود، اس کی تمام تر بری عادتوں کے باوجود وہ اسے دل سے اپنا شوہر مان چکی ہے، اور اب اس انسان کے بغیر اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ اسے چاہیے دامیار شاہ کسی بھی حالت میں چاہیے وہ مسلسل اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے، اس کے ہاتھ کو اپنے نازک ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام چکی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کل رات دامیار نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا جب کل اسے گولی لگی تھی۔ تو دامیار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، تب بھی یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ عزا نے اس کی انگلیوں کو اپنے نازک ہاتھ پر بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا ہاتھ بند نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے نازک ہاتھوں میں اٹھائے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے ہاتھ میں قید کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اگر ہوش نہ آیا تو اس کی جان بچانا بے حد مشکل ہو جائے گا، لیکن اسے یقین تھا اس کا دامیار اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ ہوش میں آ جائے گا، بس چند گھنٹے تو باقی تھے، پھر اسے ہوش میں آ جانا تھا۔ شاید وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ہاں، اس نے بھی تو تڑپایا تھا، اسے اتنا تنگ کیا تھا، ممکن تھا کہ وہ بھی اسے تنگ کر رہا ہو، وہ جان بوجھ کر آنکھیں نہ کھول رہا ہو۔ ہاں، وہ اسے تنگ کرتا تھا، اسے عادت تھی تنگ کرنے کی، لیکن اس دفعہ وہ تنگ نہیں کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، دامیار کی حالت اور کرٹیکل ہوتی جا رہی تھی۔ دامیار کا ہوش میں نہ آنا اسے موت کی طرف لے جانے کی ضمانت تھا، اور وہ اپنے دامیار کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں قید کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا بلک بلک کر رونا، تڑپنا اس وقت دامیار شاہ پر کوئی اثر انداز نہیں کر رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے رونے کی آواز باہر تک گئی تھی۔ زران اور بارق تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ عزا، بارق تیزی سے اندر آیا تھا جہاں عزا بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عزا بچے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس نے دامیار کے قریب رکھے ڈیسک پر اسے اٹھا کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بھائی، دامیار کو ہوش نہیں آ رہا، انہیں ہوش نہیں آ رہا بھائی، آپ دیکھو نا،
دیکھو نا انہیں کیوں ہوش نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا اگر ہوش نہیں آیا تو دامیار کوما میں چلے جائیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات؟ وہ کیوں نہیں جاگ رہے؟ دامیار، میں کہتی ہوں اٹھیں، اٹھیں پلیز۔ آئی ایم سوری، ہر بات کے لیے سوری، جو بکواس کی سب کے لیے سوری۔ پلیز جاگ جائیں دامیار، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ دامیار، 38 گھنٹے گزر چکے ہیں دامیار، اور 48 گھنٹوں میں آپ کو ہوش نہیں آیا تو پلیز دامیار اٹھ جائیں۔ اگر آپ کو کچھ ہوا نا تو میں مر جاؤں گی۔ دامیار پلیز اٹھیں، پلیز اٹھ جائیں نا بھائی، آپ کہیں نا ان سے، یہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ یہ میری ساری باتیں مانتے ہیں تو اب کیوں نہیں مان رہے یہ میری بات؟ بولیں انہیں، میں ناراض ہو جاؤں گی ان سے، میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ کہیں نا ان سے مجھے دیکھنا بند کریں بھائی، پلیز انہیں کہیں کہ ہوش میں آ جائیں۔ وہ پاگل ہو رہی تھی، عجیب دیوانگی چھائی ہوئی تھی۔ بارق بہت مشکل سے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بھی کنٹرول کر لینا چاہتا تھا لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی حالت کو وہ سمجھ رہا تھا، بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں پڑ چکی تھی۔ اب ان لوگوں کے وہ کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی، وہ سمجھ سکتا تھا۔ اور اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر دامیار نہ اٹھا تو عزا کو کچھ ہو جائے گا۔ وہ ہر اچھے ڈاکٹر کو بلا چکے تھے لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ آپریشن کامیاب رہا ہے، گولی نکال دی گئی ہے لیکن گولی کا زہر پوری باڈی میں پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے ان کے اعصاب شل ہو چکے ہیں۔ ایسے میں پیشنٹ کو ہوش آتے ٹائم لگ سکتا ہے، پیشنٹ کوما میں جا سکتا ہے یا پھر جان سے بھی جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اب اسے صرف دعائیں ہی بچا سکتی تھی، اور عزا دعائیں ہی تو مانگ رہی تھی۔ پچھلے 38 گھنٹوں سے وہ صرف دعائیں ہی مانگ رہی تھی، کبھی رو کر کبھی بلک کر۔ وہ ایک ایک لمحے میں ہزار ہزار دفعہ خدا سے اپنے شوہر کی زندگی مانگ رہی تھی لیکن اس کی دعائیں اب تک قبول نہیں ہوئی تھی۔ وقت کم سے کم تر ہوتا جا رہا تھا اور دامیار کے جسم میں ہلکی سی بھی جنبش نہ ہوئی تھی۔ صرف 10 گھنٹے باقی تھے۔ اگر 10 گھنٹوں میں انہیں ہوش نہ آتا تو یقیناً سب کچھ یہیں پر ختم ہو جانا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی، باہر پولیس آئی ہے، زبر بھی ساتھ ہی ہے۔ شہیر اندر آتے ہوئے اسے بتانے لگا تھا۔ جب عزا نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں زبر کھڑا تھا، یہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ میرے شوہر کو مار کر سکون نہیں ملا، دوبارہ آئے ہیں اسے مارنے کے لیے؟ وہ غصے سے زبر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اگر
میرے شوہر کو کچھ ہوا نا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ یاد رکھیے گا آپ مجھے میرے شوہر سے الگ کرنا چاہتے تھے نا، اسی لیے کیا نا آپ نے یہ سب کچھ۔ سکون آپ کو بھی نہیں ملے گا زبر بھائی، آپ بھی تڑپیں گے، اپنی بہن کی بد دعائیں لیں گے آپ۔ اگر میرے شوہر کو کچھ ہوا نا تو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ اگر میرا سکون تباہ ہوا نا تو سکون سے آپ بھی نہیں رہیں گے۔ ایزا کیا بول رہی ہو تم؟ زبر نے کچھ نہیں کیا ہے، کیوں اسے بد دعائیں دے رہی ہو؟ زران اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ انہوں نے ہی کیا ہے یہ سب کچھ، انہوں نے ہی کیا ہے، انہوں نے ہی ماری ہے گولی۔ یہ مارنا چاہتے ہیں نا میرے شوہر کو، تو اب سکون مل گیا؟ نہیں آ رہا انہیں ہوش، پل پل موت کے قریب جا رہے ہیں وہ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مر جائیں گے 10 گھنٹوں میں، پھر آپ کو سکون مل جائے گا، خوش ہو جائیے گا اپنی بہن کو بیوہ کر کے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر میرا شوہر مرا نا تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گی۔ جس پستول سے میرے شوہر پر گولی چلائی ہے نا، اسی کی ایک گولی میرے سینے میں بھی اتار دیجیے گا تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ میری طرف میری بد دعائیں لگیں گی آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا زبر بھائی۔ اگر میرا شوہر جان سے گیا نا تو خوش آپ بھی نہیں رہیں گے۔ کیا کہہ رہی ہو تم ایزا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اپنے سگے بھائی کو بد دعائیں دے رہی ہو؟ کچھ نہیں کیا ہے اس نے۔ بارق نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، جبکہ وہ غصے سے بارق کو دیکھتی، اپنی آنکھیں بند کرتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ اسی کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ زبر تڑپ کر اس کی جانب برآ تھا۔ اس کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں تھی۔ وہ جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اس حالت میں اس کے بولے گئے الفاظ کو زبر نے سر پر سوار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بہن سے زیادہ اور کسی کو نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہرگز اسے دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہت زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ایزا بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اوور سٹریس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہے۔ اگر دامیار کو کچھ ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کی ساری سوچیں یہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت بھی خراب ہی بتائی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں زیادہ ٹینشن نہ دیں بلکہ اس ماحول سے نکالیں، ورنہ جس طرح اس کی ہارٹ بیٹ حد سے زیادہ تیز تھی، اس سے کسی بھی طرح کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا، یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ تھا۔ وہ چاروں اسے سمجھا کر تھک چکے تھے کہ وہ گھر چلی جائے۔ وہ یہاں موجود ہیں لیکن وہ جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ زبر کی تو شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس وقت اسے ہوش نہیں تھا جب وہ چاروں کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ بھائی، دامیار کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ باہر ڈیسک پر بیٹھے زبر نے عجیب خوف زدہ سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اپنی بہن کی حالت وہ دیکھ چکا تھا۔
اگر دامیار کو کچھ ہوا تو عزا کو کیا کیا ہو سکتا تھا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ انشاءاللہ زبر، دامیار کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو عزا مر جائے گی بھائی۔ زران اس وقت بہت خوف زدہ لگ رہا تھا۔ انہیں دامیار کو کھونے کا نہیں بلکہ عزا کو کھونے کا ڈر تھا۔ عزا کی حالت بتا رہی تھی کہ اگر دامیار کی سانسیں یہاں رکتی ہیں تو بچے گی عزا بھی نہیں۔ وہ تو اپنی بہن کو کوئی جانور تک نہیں پالنے دیتے تھے کیونکہ عزا بہت جلدی اٹیچ ہو جاتی تھی اس سے۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس نے ایک بلی کا بچہ پالا تھا، لیکن وہ بلی کا بچہ زیادہ دن تک اس کے پاس نہیں رہ سکا۔ صرف چند دنوں میں ہی وہ بلی کا بچہ مر گیا تھا، اور اس کے بعد عزا کی جو حالت ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے عزا کو کبھی باہر دوست بنانے کی اجازت نہ دی تھی۔ وہ اس کی دوستی محدود کروا دیتے تھے تاکہ کوئی اسے ہرٹ نہ کرے، کیونکہ وہ ہر چیز کے ساتھ بہت اٹیچ ہو جاتی تھی۔ عزا 3 دن تک بے ہوش رہی تھی جب اس کی بلی مر گئی تھی۔ وہ دکھ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس وقت وہ چھوٹی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ قبول کر گئی تھی، لیکن اگر دامیار کو کچھ ہو جاتا تو شاید یہ دکھ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا، کیونکہ دامیار اس کا شوہر تھا، اس کا سہاگ تھا، وہ اس کی زندگی کا مطلب تھا۔ اور حقیقت یہ تھی کہ دامیار سے کوئی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ چاروں دامیار کی ایک ایک سانس کی خبر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں ڈر لگ رہا تھا، ہاں وہ خوف زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ اگر دامیار مر جاتا تو ان کی بہن نہیں بچ سکتی تھی۔ زبر کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ بے شک ان سب چیزوں میں زبر کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ تو اسے ہی قصوروار سمجھتی تھی، اور شعیر کو لگ رہا تھا کہ یہ بات باہر نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہ وہ یہ بات زران اور بارق کو بتاتا، نہ بارق زبر سے پوچھتا، نہ عزا سنتی، اور نہ ہی اسے کبھی پتہ چلتا۔ جبکہ زبر تو عزا کی اس حالت کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچ لائی تھی کہ اپنی ہی بہن کے شوہر کو جان سے مار ڈالے گا۔ وہ اپنی ہی بہن کا گھر تباہ کرنے جا رہا تھا۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں آئی کیسے تھی؟ اس نے سوچ کیسے لیا تھا کہ دامیار کو مر جانا چاہیے؟ اسے کیوں خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی بہن کا شوہر ہے؟ وہ اس کو ناپسند کرے، نفرت کرے، لیکن وہ اس کے لیے اتنا غلط سوچنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ اس کی حالت سوچ سوچ کر وہ خود کو بکھرنے سے روک نہیں سکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ بارق کو تڑپا گئے تھے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں آنے دینا چاہتے تھے، لیکن وہی بھائی اپنی بہن کی خوشیوں کے دشمن بن گئے تھے۔ وہی بھائی
اس کے دکھوں کی وجہ بن گئے تھے، چاہے کچھ بھی ہو۔ دامیار کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ شخص ان کی بہن کے قابل نہیں تھا، وہ بھی اس بات پر قائم تھے۔ وہ آج بھی اس کے سامنے دامیار کی حقیقت لا کر رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ وہ غلط انسان ہے، کتنا خراب ہے، اسے عزا کے ساتھ کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ چاہتے تھے کہ عزا اسے چھوڑ دے، اس سے طلاق لے لے، لیکن اس طرح سے نہیں۔ وہ اس طرح دامیار کو اس کی زندگی سے کبھی نہیں نکالنا چاہتے تھے۔ وہ صحیح طریقے سے اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس طرح بے ایمانی سے نہیں۔ اور وہ آج بھی اس بات پر قائم تھے کہ وہ دامیار کی حقیقت عزا کے سامنے لے کے آئیں گے۔ عزا خود اسے چھوڑ دے گی، لیکن اس سب کے لیے دامیار مر نہیں سکتا تھا۔ وہ دامیار کو مارنے کے حق میں نہیں تھے۔ ڈاکٹر دامیار کو چیک کرنے کے لیے اندر آیا تو وہ چاروں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے اندر آ گئے تھے۔ اس وقت صرف دامیار کی زندگی ہی نہیں بلکہ اس کی اپنی جان سے عزیز بہن کی زندگی بھی زندگی اور موت کے دورائے پر کھڑی تھی، اور وہ عزا کی زندگی پر کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کی جان پر خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر انہیں ہوش نہیں آیا تو ان کی جان بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ ہم لوگ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، تو ڈاکٹر ہم کیا کریں؟ آپ بتائیں نا ہمیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بارک پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا، جب ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ لوگ صرف دعائیں کر سکتے ہیں، دعاؤں کے علاوہ انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ خدا سے دعا کریں کہ یہ جلد سے جلد ہوش میں آ جائیں، ورنہ ان کی حالت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، ہم انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ یہ بہت زیادہ خطرناک کنڈیشن ہے، یعنی کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ ہوش میں نہ آ سکے تو شاید یہ کوما میں چلے جائیں گے۔ ان کی سانسیں بالکل نارمل چل رہی ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ کوما میں بھی چلا جاتا ہے، مطلب زندہ تو رہتا ہے نا؟ بارک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جب ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلایا، ہاں وہ زندہ رہتا ہے، لیکن اس کی حالت زندوں والی نہیں ہوتی۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان سب کچھ سنتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے پاس ہوتی چیزوں کو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ ری ایکٹ نہیں کر پاتا۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں وہ زندہ اور مردہ ایک برابر ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو ڈاکٹر، ہم کوما کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ہی ایک ایسا پیشنٹ موجود ہے، لیکن وہ کب تک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے جو انسان کوما میں چلا جائے، اس کے ٹھیک ہونے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ کیونکہ شہیر کے فادر ان لو کوما میں ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جلد ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں۔ بارک نے دامیار کی کنڈیشن سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ حالت تو ہم کوما میں جانے کے بعد ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی حالت دیکھیں اور سمجھیں۔ فی الحال
تو ان کی حالت ان کو جان جانے کا بھی رسک موجود ہے۔ اگر ان کو جان کا خطرہ نہیں رہتا تو کوما میں جانے کے چانسز ہیں۔ فی الحال تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انہیں ہوش آ جائے۔ اگر انہیں ہوش آ جائے تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہوش نہیں آتا تو یہ کوما میں چلے جاتے ہیں تو انہیں واپس دنیا کی طرف لوٹتے 1 سال بھی لگ سکتا ہے اور 10 سال بھی لگ سکتے ہیں اور شاید ساری زندگی بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ فی الحال انہیں ہوش آ جائے، کیونکہ اگر انہیں ہوش نہیں آتا تو صرف کوما میں جانے کا خطرہ نہیں ہے بلکہ جان سے جانے کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ ان کی باڈی میں پوری طرح سے زہر پھیل چکا ہے۔ ہاں تو پھر یہ تو آپ لوگوں کا قصور ہے نا، آپ لوگوں نے دیر سے علاج سٹارٹ کیا۔ اگر دامیار اس حالت میں ہے تو اس کی وجہ آپ لوگ ہیں نا۔ شعیر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو ڈاکٹر ہڑبڑا گیا۔ آپ ہم پر الزام نہیں لگا سکتے سر، ہمارے بھی کچھ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں۔ ہم اس طرح بنا تصدیق کے علاج کرنا شروع نہیں کر سکتے۔ ہمارے ادارے کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ ہم اس طرح سے بنا ان کے گھر والوں کی ذمہ داری کے آپریشن شروع نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کی سسٹر اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ ان پیپرز پر سائن کر پاتی، بلکہ وہ تو اس حالت میں بھی نہیں تھی کہ ہمیں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ بتا پاتی۔ وہ تو دامیار شاہ ایک جانے مانے انسان ہے، اسی لیے ہم نے خود آپ لوگوں سے رابطہ کیا، ورنہ آپ کی بہن تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس میں قصور ہمارے ادارے کا نہیں، آپ لوگوں کی سسٹر کا بھی ہے، جو اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی، ورنہ ہم نے پوری جان لگائی ہے آپ کے بردر ان لا کی جان بچانے کے لیے۔ اب بس آپ لوگ دعا کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، اور ہم لوگ بھی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے اتنی ہمت مار رہے ہیں ہم، لیکن اب یہ دعاؤں سے نہیں بلکہ دعاؤں سے بچیں گے۔ اب تو آپ اور ہم صرف خدا سے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ ایک نظر دامیار کے بے جان وجود پر ڈالے وہ کمرے سے نکل آئے تھے۔ اس کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا، اور ہوش میں نہ آنا بھی انہیں پریشان کر رہا تھا۔ دامیار سے زیادہ تو وہ ایزا کی حالت پر پریشان تھے، اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ کاش ان کے پاس کوئی جادو کی چھری ہوتی تو وہ دامیار کو ٹھیک کر دیتے۔ ایزا کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال کے کمرے میں بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا تھا۔ وہ اٹھی تو شعیر اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ ایزو، تم ٹھیک ہو نا؟ آرام سے لیٹ جاؤ، ڈاکٹر نے تمہاری حالت ٹھیک نہیں بتائی ہے۔ وہ اسے کندھے سے تھام کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی دامیار، میرے دامیار کو ہوش آ گیا؟ وہ اسے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، دامیار کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ وہ اپنی بہن کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں، انہیں ہوش نہیں آیا؟ بھائی ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ کتنا وقت ہو گیا ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، یعنی کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ دامیار کو مرنے میں ابھی کتنا وقت باقی ہے۔ ادھر تم 4 گھنٹے سے یہاں بے ہوش ہو،
دامیار کے لیے ابھی 7:30 گھنٹوں کا وقت ہے، وہ پریشانی سے بتا رہا تھا۔ نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے دامیار کے پاس جانا ہے۔ وہ بے قراری سے بستر سے اٹھنے لگی تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں پر کنولا پاس کیا گیا تھا جسے اس نے بے دردی سے کھینچ کر اتارا تھا۔ کہاں وہ ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی اور کہاں وہ اپنی ہر تکلیف بلائے صرف اور صرف دامیار کو سوچ رہی تھی۔ میرا بچہ، میری جان، میری بات سن، وہاں مت جا، تیری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے پکڑ کر واپس زبردستی بیڈ پر لا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، دامیار ٹھیک نہیں ہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی، میرے دامیار کو کچھ ہو جائے گا، وہ میری بات مانتے ہیں، میں کہوں گی نا ان کو اٹھنے کے لیے، وہ اٹھیں گے، انہیں ہوش آ جائے گا، میں بلاؤں گی نا تو وہ بولیں گے۔ مجھے جانے دیں ان کے پاس۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی کیسے بھی اس کی گرفت سے اپنا آپ نکالنا چاہتی تھی۔ نہیں جاگے گا وہ، ایزا، اس کے اندر زندگی کی کسی طرح کی رمق پیدا نہیں ہو رہی ہے، وہ نہیں جاگے گا، اور اگر وہ تیری آنکھوں کے سامنے مر گیا نا تو تو مر جائے گی، اور ہم تجھے مرتے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بہت اونچی آواز میں بولا تھا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا میرے دامیار کو۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں ہوں نا، میں بچاؤں گی انہیں، دامیار کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ پلیز مجھے لے چلے نا ان کے پاس، پلیز بھائی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے دامیار کے پاس لے چلو۔ وہ سچ مچ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گرفت سے نکل کر اس کے پیر پکڑتی، وہ اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ زران نے کہا تھا اس کے ہوش میں آ جانے کے بعد اسے دامیار کے پاس نہ لایا جائے، کیونکہ دامیار کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں بچی ہے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایزا کے سامنے اس کی موت ہو، لیکن ایزا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے دامیار سے دور رکھا جا سکے۔ وہ تینوں اس کے پاس کھڑے تھے جب شعیر ایزا کو لے کر واپس آ گیا۔ زران نے غصے سے اسے دیکھا تھا، اس نے منع کیا تھا، اس نے کہا تھا شعیر اسے نہ آنے دے، لیکن پھر بھی وہ اسے یہاں لے آیا تھا۔ بھائی، میں نے بہت کوشش کی، وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے ایزا کو دامیار کے بیڈ کی طرف بڑھتے دیکھ کر زران سے کہا تھا، جبکہ بارق نے اس کو آہستہ سے تھام کر وہیں دامیار کے پاس رکھے ڈیسک پر بٹھا دیا۔ جو بھی تھا، وہ اپنی بہن کو اس سے الگ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ وہ شخص اس کی محبت تھا، دامیار۔ اس نے آہستہ سے دامیار کا چہرہ اپنی طرف پھیر کر اسے پکارا تھا۔ اس کی آواز میں درد تھا، تکلیف تھی، لیکن دامیار تو اس تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو اس کی محبت کو قبول ہی نہیں کر پایا تھا۔
اس نے اسے بتانا چاہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنا اہم ہے، لیکن وہ شخص تو اس کا ساتھ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ دامیار، اس نے پھر سے پکارا۔ اب کی دفعہ آواز میں اتنا درد تھا کہ دامیار پر کوئی اثر ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ چاروں طرف اٹھے تھے۔ میں آپ کو بلا رہی ہوں، آپ نہیں بول رہے نا؟ میں بھی نہیں بولوں گی اب، میں بھی ناراض ہو جاؤں گی آپ سے، چلی جاؤں گی چھوڑ کر۔ آپ کو نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ آپ میرے بلانے پر نہیں بولتے تو مجھے بھی آپ کے پاس نہیں رہنا۔ آپ کو میری محبت نظر نہیں آتی؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا میں آپ سے پیار کرتی ہوں؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کو بلا رہی ہوں، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ مجھ سے دور جانا چاہتے ہیں آپ؟ جائیں، چلے جائیں، میں نہیں روکوں گی آپ کو، میں بھی چلی جاؤں گی۔ میں جا رہی ہوں، سنا آپ نے؟ میں جا رہی ہوں، میں نہیں بولوں گی آپ سے اب کبھی بھی۔ میں آپ سے پکی والی ناراض ہو رہی ہوں۔ دامیار، میں جا رہی ہوں آپ کو چھوڑ کر، ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، کبھی نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ سنا آپ نے؟ بار بار پکاریں گے تب بھی نہیں آؤں گی، ہمیشہ کے لیے آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ میں جا رہی ہوں آپ کو چھوڑ کر۔ وہ غصے میں عجیب ہاشیانی انداز اپنائے ہوئے تھی۔ اس کا پاگل پن ان چاروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ غصے سے بولتی اس کے قریب سے اٹھ کر باہر جانے لگی تھی جب اس کے دوپٹے پر ایک مضبوط گرفت ان چاروں کو حیران کر گئی تھی۔ ایزا سے اپنے قدم آگے کی طرف نہ اٹھائے گئے تھے کیونکہ اس کا دوپٹہ پکڑ کر وہ اسے پیچھے کھینچ چکا تھا، اور اس کا اس طرح سے کھینچنا اتنا خطرناک تھا کہ ایزا لڑکھڑا کر اس کے بیڈ پر اس کے اوپر جا گری تھی۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملوں گی میں آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کل کے لائکس کے لیے تو پہلے بہت بہت شکریہ، لو یو، مطلب اتنے سارے لائکس یار، لو یو، قسم سے لو ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ، اور بہت سارے لائکس تو کل بھی دیے، اپن کو اور بھی لائکس مانگتا ہے، آج بھی بہت سارے لائکس چاہیے، تو لائکس دو۔ میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو اجازت دو، تو اللہ حافظ۔